بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشال۔ بزم گل یوٹیوب مشاعرہ زیر طباعت غزل انتخاب جان تغزل 2022 سے ریاض ساغر، زاہد انجم، رفیق لودھی، زبیر حسن صاحب کا کلام پیش خدمت ہے، لیکن پہلے سنتے ہیں کہ ستیہ پال آنند جی کیا کہتے ہیں۔ ستیہ پال آنند جی کہتے ہیں، دوستو، اردو میں میری 30 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، انگریزی میں صرف 16 کتابیں چھپی ہیں۔ اگر آپ اس سرکلر مکتوب کو ملاحظہ فرمائیں جو میری طرف ہی کچھ دیگر مصنفین کو بھی ان کی تصنیفات کے بارے میں یقیناً بھیجا گیا ہوگا، تو یہ امر واضح ہے کہ امریکہ میں پبلشنگ سے متعلق کچھ اور ادارے ایسے بھی ہیں جو انفرادی طور پر مصنفین کی ان کتابوں کو کچھ زیادہ شد و مت سے فروغ دینے کے عمل کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ قارئین کی پسند خاطر ہونے کا ثبوت فراہم کر چکی ہیں۔ کاش کچھ ایسا ہو سکے کہ اردو مصنفین کی کتابوں کو بھی قارئین کے ہاتھوں تک پہنچانے میں کچھ تجارتی ادارے معاون ثابت ہوں، خصوصی طور پر پاکستان میں۔ ہم ستیہ پال آنند صاحب کی اس سوچ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں، اور ہماری بھی یہ خواہش ہے جو خواہش ستیہ پال آنند جی کے دل میں جاگی ہے۔ کلام پیش خدمت ہے مظفر نگر بھارت سے جناب ریاض ساغر صاحب کا۔ رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، وہ خلوص کا میرے کیا کریں گے اندازہ۔ نفرتوں کے یہ پودے مت اگاؤ ذہنوں میں، نفرتوں کے یہ پودے مت اگاؤ ذہنوں میں، ورنہ تم بھی بھگتو گے اس خطا کا خمیازہ۔ آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں، آؤ مل کے ہم دونوں مسئلے کا حل سوچیں، منتشر نہ ہو جائے زندگی کا شیرازہ، اور خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری، خواہشوں کے دریا میں عمر کاٹ دی ساری، پھر بھی اس کی وسعت کا ہو سکا نہ اندازہ۔ ہم بھی وہ جیالے ہیں سر جھکا نہیں سکتے، ہم بھی وہ جیالے ہیں سر جھکا نہیں سکتے، لاکھ وہ کرے ہم پر روز ایک ستم تازہ۔ اور مکتا ہے کہ اس قدر نقابیں ہیں آج سب کے چہروں پر، اس قدر نقابیں ہیں آج سب کے چہروں پر، دیکھ کر نہیں ہوتا شخصیت کا اندازہ۔ رخ پہ روز ملتے ہیں جو فریب کا غازہ، وہ خلوص کا میرے کیا کریں گے اندازہ۔ کلام تھا مظفر نگر بھارت سے جناب ریاض ساغر کا، اور اب کلام پیش خدمت ہے سیالکوٹ پاکستان سے جناب رفیق لودھی کا۔ دیے میں رکھی ہیں آنکھیں بھی رت جگہ کے ساتھ، دیے میں رکھی ہیں آنکھیں بھی رت جگہ کے ساتھ، ہمیں بھی ایک تعلق تھا دیکھنے کے ساتھ۔ اور یہ کون ڈوب رہا ہے، یہ کوئی دنیا ہے، یہ کون ڈوب رہا ہے، یہ کوئی دنیا ہے، کہ ہم سفر تھی کوئی روشنی گڑھے کے ساتھ، کہ ہم سفر تھی کوئی روشنی گڑھے کے ساتھ، کسے بتائیں گزرتے ہیں کیسے دن میرے، کسے بتائیں
گزرتے ہیں کیسے دن میرے، سناتا درد ہو جاتا ہے کم سمے کے ساتھ۔ اور ضرورتوں نے ہمیں دسترس میں رکھا ہے، ضرورتوں نے ہمیں دسترس میں رکھا ہے، ہوس کی رسی لپٹتی گئی گلے کے ساتھ۔ اور مقصد ہے کہ میں سوکھتے ہوئے باغوں کا پیڑ ہوں لودھی، میں سوکھتے ہوئے باغوں کا پیڑ ہوں لودھی، کہ پھول پھل تو لگیں گے ہرے بھرے کے ساتھ، کہ پھول پھل تو لگیں گے ہرے بھرے کے ساتھ۔ دیے میں رکھی ہیں آنکھیں بھی رت جگہ کے ساتھ، ہمیں بھی ایک تعلق تھا دیکھنے کے ساتھ۔ کلام تھا سیالکوٹ پاکستان سے جناب رفیق لودھی کا۔ اور اب کلام پیش خدمت ہے زاہد انجم، سیمنٹ فیکٹری واہ۔ زاہد انجم کہتے ہیں کہ حسن بھی کیا عجب نظارہ ہے، حسن بھی کیا عجب نظارہ ہے، پھول پتھر پہ دے کے مارا ہے۔ بن گیا ہوں چمن نگاہوں کا، بن گیا ہوں چمن نگاہوں کا، تو نے جب سے مجھے پکارا ہے، دو کنارے کبھی نہیں ملتے، دو کنارے کبھی نہیں ملتے، تو میرا دوسرا کنارہ ہے، رگوں پہ میں اترتا جاتا ہے، رگوں پہ میں اترتا جاتا ہے، نقش پانی پہ جو اتارا ہے۔ اور مقصد ہے کہ تجھ سے مل کر طلب رہی دل میں، تجھ سے مل کر طلب رہی دل میں، تجھ سے ملنا کہیں دوبارہ ہے، تجھ سے ملنا کہیں دوبارہ ہے، حسن بھی کیا عجب نظارہ ہے، پھول پتھر پہ دے کے مارا ہے۔ کلام تھا سیمنٹ فیکٹری واہ پاکستان سے جناب زاہد انجم کا۔ اور اب کلام پیش خدمت ہے ممبئی بھارت سے زبیر حسن شیخ صاحب کا۔ اسے دنیا نے کیا طوفان اٹھا کے رکھا ہے، اسے دنیا نے کیا طوفان اٹھا کے رکھا ہے، کیا نشہ ہے جو یوں سب کچھ بلا کے رکھا ہے۔ اے جنوں آ تو گلے، اے جنوں آ تو گلے، آ کے لگا لے مجھ کو، اے جنوں آ تو گلے، آ کے لگا لے مجھ کو، عقل نے مجھ کو تماشا، عقل نے مجھ کو تماشا بنا رکھا ہے، عقل نے مجھ کو تماشا بنا رکھا ہے، اور سر کو کیا پیٹنا جملوں کی سحرکاری پر، سر کو کیا پیٹنا جملوں کی سحرکاری پر، کیا تماشا ہے جو اپنا بنا کے رکھا ہے، کیا تماشا ہے جو اپنا بنا کے رکھا ہے، اور چاند روٹی میں دکھاتے ہو تم ایک بھوکے کو، چاند روٹی میں دکھاتے ہو تم ایک بھوکے کو، چار اگر تم نے عجب ڈھونگ رچا رکھا ہے، چار اگر تم نے عجب ڈھونگ رچا کے رکھا ہے، یہ انا ہے یا جہالت ہے تمہاری کیا ہے، یہ انا ہے یا جہالت ہے تمہاری کیا ہے، روبرو شمس کے یہ کیا جلا کے رکھا ہے، اور حصے دنیا میں کیا طوفان اٹھا کے رکھا ہے، کیا نشہ ہے جو یوں سب کچھ بلا کے رکھا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست کروں گا کہ قلم قافلہ ادبی چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن چینل کی گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اردو ادب زندہ باد۔